تو ہمیں چاہیے سنت کے مطابق شادی کے لیے آگے بڑھے، نوجوان آگے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہتے ہیں، ابھارتے ہیں، اے نوجوانوں کی جماعت کھڑے ہو جاؤ، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتے ہو، یعنی گویا کہ نوجوانوں کو ابھار رہے ہیں۔ اور نوجوانوں کی شادی کی طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے ہونے والی بیوی کی نان نفقہ، کھانا پینا، کپڑا وغیرہ کا انتظام کرے۔ یہ نوجوان کی، یہ معاشرے میں مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اللہ کا فرمان بھی یہی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ جہاں مرد عورت کے ساتھ، عورت کا مال اور عورت کے مکمل اس کے جائزات، اس کے اوپر جب مرد کا نظر رکھتا ہے تو حاکمیت ختم ہو جاتی ہے، حاکمیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی تباہ کاریاں اور پھر اس کا جو تباہ کاریاں وہ الگ نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے معاشرے میں ایسے شادیوں کے لیے آگے آئے اور مکمل رسم و رواج سے ہر طرح کے، آج شادی کا معاملہ آتے ہی سر پکڑ لیتے ہیں، خاص طور پر لڑکی کے والدین، مکمل لڑکی کے، اور اس کے علاوہ بعض رشتہ دار بھی، ارے اب شادی میں جانا ہے تو ہم کو فلاں فلاں تحفہ لے کر جانا ہے، ان کے معاملات بھی بڑے عجیب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے معاشرے میں اس طرح کا سادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بابرکت والا نکاح وہ ہے جس میں بالکل کم خرچہ ہو، اور نکاح بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لڑکی جوان ہو جاتی ہے 12 13 14 سال کی عمر میں، اور اس کی شادی 25 30 سال کے قریب۔ حیدرآباد کا ایک رپورٹ، باضابطہ ایک تنظیم ہے اس مسئلے میں، اس مہم پر کام کر رہا ہے، وہ تنظیم کہ شادیوں کی وجہ سے کتنے گھر اجڑے ہوئے ہیں، اور شادیوں کے جو اخراجات ہیں اس کی وجہ سے بھی کتنے پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ تنظیم خاص اس مہم پر کام کر رہا ہے۔ اور نوجوانوں کو بھی چاہیے نکاح بھی جب سادہ سمپل ہو گیا تو ولیمہ بھی ویسے ہی کرے اپنے استطاعت کے مطابق، اس میں شان و شوکت نہ ہو، اور اس ولیمہ میں غریبوں کا ضرور خیال کرے۔ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب لوگ نہ آئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہم کو بالکل معاشرے میں بڑے لوگوں کو، مالداروں کو، ان کے اوپر نظر نہ رکھتے ہوئے غریبوں کے اوپر بھی نظر رکھے، ان کو بھی دعوت دے، خاص طور پر رشتہ داروں میں دیکھے کون ہے غریب، کون محتاج ہے، ان کو بھی خاص پہلے ان کو ترجیح دے دعوتوں میں بلانے کا، خاص طور پہ ولیمہ کی دعوت میں۔ اور یہ شادی کی محفل میں ابھی آپ کے سامنے جیسے ہی لڑکی کے ایجاب سے وہاں آئیں گے وہ لوگ، مولانا خاجی صاحب نکاح پڑھائیں گے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں 1400 سال سے جو رواج چلتے آ رہا ہے، اور یہ سنت بھی ہے کہ جو آیتیں ان نکاح کے محفلوں میں پڑھی جاتی ہے، ان آیتوں سے ہم کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 مختلف صورتوں سے 4 آیتیں پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا حکم دیا گیا ہے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا، اس کے اندر جو کامن پوائنٹ، جو مین میسیج ہے مسلمانوں کو دیا گیا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور جیسے کہ سورۃ النساء میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا، اے انسانوں اللہ سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد مومنین سے بھی خاص طور پر ان سے بھی مخاطب کیا گیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب صحابہ اکرام کی زبانی اگر ہم دیکھیں تو حرام سے بچنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اور شادی بھی تقوی کا ایک معیار ہے، شادی کے اندر بھی تقوی کی جھلکیاں نظر آنا چاہیے، جیسے کہ ماشاءاللہ نماز پڑھے، اور زندگی جہاں ایک دو اجنبی خاندان ایک نئے خاندان کے طور پر جب وجود میں آ رہے ہیں نکاح کے محفل کے ذریعے، ایجاب کے قبول کے ذریعے، تو اب ان کا رشتہ جو ایمانی جو رشتہ ہوا ہے اس پر قائم رہنا ہے، اور اس میں حکم یہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو، یعنی تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام پر۔ گویا کہ اسلام کے جو احکام ہے، اسلام کے جو اوامر ہے، اس پر پابندی سے عمل کرنا ہے، یہی تقوی ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور حرام سے بچنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے، یہی تقوی ہے۔ اور شادی کے محفل میں خاص طور پر جب یہ آیتیں پڑھی جائے تو ہم کو اس کو بالکل وہ تقوی ہمارے اندر آ جانا چاہیے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے، جیسے کہ شریعت میں اللہ رب العالمین نے بھی یہ بات کہا ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ شادیوں میں کتنے فضول خرچیاں ہوتے ہیں، کیسے کیسے فضول خرچیاں، اللہ اکبر، فنکشن ہالوں کو ڈیکوریشن کرنے کے لیے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ امت مسلمہ کا پیسہ کیسا برباد ہو رہا ہے۔ اور ایک باپ جو پیسہ کما کر کہاں خرچ کر رہا ہے؟ فنکشن ہال میں خرچ کر رہا ہے، سونے والے کو دے رہا ہے، پکوان والے کو دے رہا ہے، بچے کے پاس کیا رہ رہا ہے؟ 1 یا 2-3 تولہ سونا،
یہ نہیں، آپ جمع کیجئے، آپ کی نسل کو غریب اور افلاس میں نہ ڈالیے. آگے مرنے کے بعد یا آپ کے گزرنے کے بعد یہ نہ کہے میرا باپ نے اتنا پیسہ خرچ کر کے بہن کا شادی کر دیا، ورنہ اگر وہ پیسہ جمع ہوتا تو میں آج انجینئرنگ کر لیتا، میں آج ڈاکٹر کر لیتا، یا میں آج ایک بزنس کر لیتا تھا. کتنے ہم محفل میں ہم نہیں سنتے میرا بیٹی کے شادی میں وہ فلاٹ بیچ دیا، یہ بیٹی کے شادی میں یہ زمین بیچ دیا، یہ بیٹی کے شادی میں یہاں سے اتنا قرضہ لایا. آج معاشرے میں ایسا ہی چل رہا ہے معاشرے میں. تو سامعین اکرام، ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو اور کون آئیں گے؟ امت کے لیے آخری رسول آ کر گئے، امت میں جو پیغام دینا ہے دے کر چلے گئے. اب اس امت کو، ساری انسانیت کو جو دعوت دینا ہے، اس میں یہ شادی بھی ایک اہم رول ہے. ہمارے شادیوں کو دیکھ کر انسان، دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں، دیگر جو دھرم کے لوگ ہیں، وہ متاثر ہونا چاہیے. اتنا سادہ ہے اسلام میں شادی. اللہ اکبر. ہمارے اندر بھی وہ جذبہ آنا چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ تڑپ ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان جو ابھی یہاں شادی نہیں کیے، بالخصوص میں ان سے مخاطب ہوں اور بڑے لوگوں سے مخاطب ہوں جس کی اپنے اولاد کی ابھی شادیاں نہیں ہوئے. آپ لوگ ابھی سے ٹھان لیجئے، اللہ کے گھر میں ارادہ کر لیجئے کہ ہم فضول خرچیوں سے اور لین دین، رسم و رواج، غلط جو مکمل سنت کی دھجیاں اڑانے والی جو بھی شریعت کے خلاف کے کامہ ہے، اس سے ہم بچیں گے کہہ کر ابھی سے ٹھان لیجئے. اور اس طرح آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا ہی نہیں بلکہ بے شمار خاندانوں کو بھی گناہوں سے بچا رہے ہیں. آپ بے شمار خاندانوں کے اندر بھی خوشیاں لانے والے بنیں گے. کیوں؟ عام طور پر ایک جوڑے کا جو طلاق کا مسئلہ ہے، ان دونوں کے درمیان میں طلاق کیوں ہو رہا ہے؟ شادی کسی ان کے رشتہ دار کی، اس شادی سے ایک دن پہلے جو ہمارے معاشرے میں لین دین کا، تحفہ کا دینے کا رواج جو معاشرہ میں ہے، جس کے اندر تحفہ لے جانا ہے. شوہر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ابھی طاقت نہیں ہے، ہم اگر تحفہ نہیں دیں گے تو ان لوگ کوئی ناراض نہیں ہوں گے، ہمارے حالات ان کو معلوم ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ضد پر آ گئی بیوی. اب یہاں تک کہ نہیں، اگر تم نہیں لائیں گے تو میں میکے میں چلے جائیں. چلے گئی میکے میں 6 مہینے تک. اللہ اکبر. ختم. یہاں تک کہ تنگ آ گیا لڑکا، اس کو طلاق دے دیا. تنگ آ گیا، طلاق دے دیا. مسئلہ کہاں کا تھا؟ کسی اور کی شادی تھی، ان کی شادی میں تحفہ لے جانا تھا، ان کے گھر میں ختم. گھر جو ہے دراڑ ہو گیا، زندگی برباد ہو گیا. اس طرح کے معاشرے میں بہت بے شمار واقعات ہیں. آپ پوچھئے قاضی صاحب ماشاءاللہ اصلاح کر کے بیچتے ہیں بہت سارے جوڑوں کو. کتنے چھوٹی چھوٹی ریزن پر جھگڑتے ہیں. کیوں؟ ہم کو وہ خوف ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھ کر اور امت کے اسلاف اور 1400 سال سے یہی آیتوں پڑھ کر نکاح کے محفلوں میں یہ نصیحت کیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا ہے. یہ اللہ کا ڈر جو ہے تمہیں برائیوں سے بچا دے گا، تمہارے اعمال کو درست کرے گا. اللہ رب العالمین تمہیں سدھارے گا، جس کا نتیجہ پھر تم کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ ایک شادی کی بابرکت محفل میں ماشاءاللہ آپ لوگ جمع ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے اس طرح کی شادیاں مکمل سنت کے مطابق کرنے کے لیے ٹھان لیجئے. اور اللہ رب العالمین نے اس نکاح کے اندر جو جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.